تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے بے شک کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھ درود السلام میرا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ محبوب رب العالمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ شگفتہ بہن، آج کا جو موضوع ہے آپ کا توبہ۔ توبہ کے معنی ہے الندامہ، یعنی ایک انسان، ایک مسلمان اپنی خطاؤں پہ، اپنی لرزشوں پہ نادم ہو اور اس بات کا اعادہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ خطا نہ کروں گا اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات فرمایا ہے کہ واللہ یحب التوابین، کہ میں اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ توبہ کرتے ہیں، جو کہ پاک و صاف ہیں۔ کئی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو معلوم یہ چلا کہ توبہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو ہر ایک مسلمان مومن کے لیے، بلکہ کافر کے لیے بھی، کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح کہ ایمان والا بھی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایمان لے آیا اور اب وہ کچھ بھی کرتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ موت نہیں آتی تب تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جو توبہ کا ہے۔ تو اب آپ اور ہمارا فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اس دروازے کو جو کھلا ہوا ہے اس کو بند ہونے سے پہلے اس دروازے کے اندر داخل ہو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ بالکل یاد رکھیے گا، توبہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے جب وہ دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو رسول اللہ کی ایک حدیث یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں جب ایک مسلمان مومن توبہ کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اتنا آنسو گر جائے، کتنا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، سر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گر جائے، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو معلوم کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ مومن اتنا ہی رو دے کہ اتنا مکھی کا سر ہو، رب اس کے گناہ معاف فرما دے۔ جو بندہ رب کے سامنے گڑگڑاتا ہوگا، توبہ کرتا ہوگا، معافیاں مانگتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کے پر رحمت فرمائے گا۔ پھر اصل بات دیکھیے، یاد رکھیے گا، توبہ لازم یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں تو آپ توبہ کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ نے ذرے ذرے کا حساب بھی لینا ہے، جزا بھی دینی ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کون سا عمل اللہ کو میرا پسند آ جائے اور کون سا عمل میں پکڑ ہو جائے۔ صحیح۔ تو ہر لمحے کوشش کریں توبہ استغفار کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ میرے آقا تو وہ ہیں جس طرف نظر کرتے ہیں، جس کو چاہے اشارہ کرتے ہیں وہ جنتی ہو جائے، تو سراپا رحمت۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیمات کے لیے خود عمل کر رہے ہیں، کیا کہ حضور 100 بار استغفار کر رہے ہیں۔ تو آج امت کو چاہیے کہ جو اگر کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہے کہ نہیں میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں اور بہت اچھائیاں کی ہیں، تو وہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس کی ایک حدیث ملتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے میرے آقا نے پوچھا کہ میرے صحابی پتہ تمہیں خسارے میں کون ہوگا، مفلس کون ہوگا؟ تو مفلس تو ظاہر طور پہ وہ شخص ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس مال نہ ہو یا اسباب نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا اصل مفلس وہ ہوگا جو روز قیامت بھاری بھرکم نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کو ناز ہوگا کتنی نیکیاں کی، اب تو جنت میری ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس کے اقربا، رشتہ دار، قرابت دار اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آئے گا جو اس کے ساتھ ملنا جلنا تھا۔ اب وہ اپنے تقاضے پیش کریں گے، کوئی قرض کا تقاضا پیش کرے گا، کوئی مال کا تقاضا پیش کرے گا، کوئی یہ کہ اس نے مجھے یہ تہمت لگائی، اس نے مجھے یہ زیادتی کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس مال تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لوگوں کو بانٹنا شروع کر دے گا، اس کے پاس سے کم ہو جائیں گی۔ پہلے سن تو لیں کہ جیسے ہی وہ نیکیاں وہ بانٹنا شروع ہو جائیں گی تو وہ جیسے جو تکبر کے پہاڑ کو اپنے پر لے ہوتا ہے کہ اتنی نیکیاں جنت ہی جنت ہے، تو جب نیکیاں بڑھ جائیں گی تو وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ابھی بھی یہ کچھ مال اور کچھ معاملات باقی ہیں، اس کا حساب تو دے۔ پھر اللہ ان لوگوں کے گناہ اس پر لادنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ گار جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ اب اللہ فرمائے گا اب بتا تو کیسے جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے فرماتے سب سے بڑا مفلس ہوگا وہ
کہ جو آج تو اب انسان ایک چاہے کتنا بھی نیکوکار ہو کبھی بھی اپنی نیکی پہ اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے بندہ بخشا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں توبہ ہر لمحے کرنی چاہیے، چاہے آپ کتنے اچھے ہوں یا کتنے برے ہوں، کیونکہ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک عورت ایسی بھی جائے گی جو کہ دیکھا جائے تو نیکیاں اس کے پاس کچھ نہ ہوگی، لیکن اس نے ایک ایسا عمل کیا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ سے جنت بھیج دے گا۔ اور عمل کیا ہے کہ اس نے ادب کیا ہوگا اذان کا، اور اس اذان کے آداب میں کہ اس نے ایک ایسا عمل جو کہ عام طور پہ نہیں روکنا چاہیے وہ روکے گی، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ادب کے سے جنت میں جان دے گا۔ اور ایک ایسی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک عورت صرف بلی پر عذاب کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے بلی کو کھانا نہیں دیا، زیادتی کی، معلوم ہی چلا، اور وہ اتنی نیک تھی، نماز عبادت گزار تھی، لیکن اللہ پھر بھی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے ایک مخلوق پر رحم نہ فرمایا۔ تو کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء معصومین کے کہ میں نیکوکار ہوں، میں جنتی ہوں، میں فلاں ہوں، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ نے اس لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ جب تک موت نظر نہیں آ جاتی آپ توبہ کیجئے۔ پھر ایک اور بات بڑی اہم جو سمجھانے کی ہے، آج ہم جب کوئی بھی جیسے ابھی آپ دیکھیں رمضان ہے، شب قدر آئے گی یا جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، میسج کرتے ہیں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں اور یہ کر دیں، فلاں کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ اس بات کا دل سے اعادہ کرتے ہیں؟ اگلے دن پھر آپ کوئی خطائیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں، رشوت آپ کی کم نہیں ہوتی، جھوٹ آپ کے کم نہیں ہوتے، دیکھنا اٹھنا آپ کا کم نہیں ہوتا، تو پھر آپ زبانی کلامی بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے اس بات کو ہی بات فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، لیکن کون سی توبہ؟ جو پکی اور سچی توبہ، ناک رگڑ لینا، توبہ کر دینا اور یہ کہ دینا مجھے معاف کر دے، یعنی کہ اللہ سے دھوکہ نہ کریں۔ ہم انسانوں سے دھوکہ کرتے ہیں، میں وعدہ کر رہا ہوں اب آپ کے ساتھ ایسی بات نہیں، پرومس کر رہا ہوں اب آپ سے ایسا میں نہیں کروں گا، پھر وہی اعادہ کرتے ہیں۔ انسان اور رب میں، رب تعالیٰ تو دلوں کے حال جان رہا ہوتا ہے، لیکن رب پھر بھی موقع دیتا ہے، لیکن جب رسی کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ تو انسان کو پتہ نہیں کہ اللہ کتنا بڑے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ یہ جہنم اللہ نے ایسے ہی نہیں بنائی، لوگ کہتے ہیں شاید کافروں کے لیے بنی ہے، بے شک کافروں کے لیے بنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کئی مسلمان بھی ایسے نظر آئیں گے جب تک کہ وہ ان گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے اللہ انہیں اس جہنم میں داخل کرے گا۔ تو جب اللہ نے جب ظاہری باتیں لکھی ہیں تو پھر آپ اور میں کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔